السلام علیکم ناظرین، کلث عثمان سیزن 3 انتہائی زیادہ پسند کیے جانے کے بعد بوزلا پروڈکشن نے سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیزن 4 کے اسٹارٹ میں دکھایا جائے گا کہ 5 سے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور عثمان سردار نے اپنی نئی ریاست کا قیام کر لیا۔ عثمان سردار کی ریاست میں ان کے سپاہی، ان کی اولاد، ان کے قبیلے والے سب خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہاں پر عثمان سردار کے دو دشمن دکھائے جائیں گے۔ ایک طرف بازنطینی عثمان سردار کے سر میں درد کر کے رکھے ہوں گے جو کہ قسطنطنیہ کی سرحد پر ہوں گے۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ عثمان سردار نے کافی سارے دشمنوں کا سامنا کیا ہے۔ عثمان سردار جب ریاست کا قیام کر رہے تھے یا ریاست کو ایک مقام پر لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ عثمان سردار کے دشمن منگول ہوں۔ سیزن 4 میں 50% منگولوں کی انٹری بھی ہو سکتی ہے اور 50% نہیں بھی۔ اگر سیزن 4 میں منگول آئے تو وہ عثمان سردار کے ہر کام کے اندر ٹانگ اڑائیں گے۔ منگول بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ عثمان سردار کوئی چھوٹے موٹے سردار تو نہیں ہیں جو ان کے قبیلے میں روز روز جائیں گے اور چوری ڈکیتی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قبیلوں کے اندر لوٹ مار کر کے واپس آ جائیں گے۔ اسی لیے منگول بڑی بڑی سازشیں رچائیں گے اور اسی لیے جو کوئی بھی عثمان سردار کے ساتھ اتحاد میں ہوگا ان کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ اس سے عثمان سردار کو دکھ اور تکلیف دی جائے۔ سیزن 4 کلث عثمان کے تینوں سیزنوں سے بہترین اور نرالا ہونے جا رہا ہے اور ان سب سے الگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ عثمان سردار اس سیزن میں ایک سلطان کی طرح بسر کرنے والے ہیں۔ آپ کو عثمان سردار گھوڑوں کے اوپر کم اور اپنے اوطاق کے اندر زیادہ نظر آئیں گے، جبکہ جنگوں اور سارے نظام کی ذمہ داری زیادہ تر اورحان کے پاس ہوگی۔ اورحان اپنی کمان میں عثمان سردار کے دیے گئے مشنوں کو پورا کرے گا، لیکن عثمان سردار بھی ہمیں جنگ میں نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عثمان سردار ہمیں جنگ میں بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ عثمان سردار نے ان 3 سیزنز کے اندر جو محنت کی ہے، سیزن 4 میں انہیں اس کا پھل مل جائے گا۔ اس سیزن میں ایک بہترین ریاست بنے گی۔ ایک طرف عثمان سردار کے یہ سپاہی منگولوں کا مقابلہ کریں گے، اقچا کوچا، کونور الب اور سالتوک سپاہی، اور دوسری طرف اورحان کے ساتھ ترگس صاحب، علی صاحب اور علی صاحب کا بیٹا مصطفیٰ، وہ بھی ہمیں عثمان سردار کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے۔ لیکن علی صاحب کا بیٹا مصطفیٰ عثمان سردار کے احکامات کی نافرمانی کر کے اور ان کے فرمان کو توڑ کر ان سے الگ ہو جائے گا۔ سیزن 4 میں ارطغرل غازی کے اہم سپاہی ملک شاہ یا ان کی اولاد کو دکھایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دوان الب جو کہ ارطغرل سردار کا بہترین دوست تھا، ان کے فرزند بھی اس سیزن میں انٹری کر سکتے ہیں تاکہ سیزن 4 کو مزید انٹرسٹنگ بنایا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ارطغرل سردار کے بڑے بھائی سنگر تیکن کو بھی کچھ حد تک سیزن 4 میں دکھایا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی دکھایا جائے اور سنگر تیکن کی فیملی کو عثمان سردار کے قبیلے میں رکھا جائے گا۔ جس طرح سلجان خاتون نے ایک بہترین رول نبھایا، اسی طرح عثمان سردار کے ساتھ ایک اولڈ کیریکٹر کا بھی ہونا لازمی ہے۔ دوستوں، سیزن 4 کو مکمل طور پر ہسٹری کے اوپر بیس کیا جائے گا۔ سیزن 4 میں مختلف جگہ دکھائی جائے گی۔ یہ سیزن ایک جگہ تک محدود نہیں رکھا جائے گا۔ سیزن 4 کے اندر مختلف ترک قبائل دکھائے جائیں گے، مختلف سرداران بھی دکھائے جائیں گے۔ وہ دلی دمیر کا ساتھ دے رہا تھا۔ تانگوت بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور مسلسل دلی دمیر پر حملے کر رہا تھا۔ پھر ایک منگول سپاہی نے عقب سے حملہ کیا اور دلی دمیر کے کندھے میں خنجر گھونپ دیا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ دلی دمیر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ تانگوت بھی شاید اسی لمحے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے دلی دمیر کو گرتے دیکھا، اپنی تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ دلی دمیر سنگر تیکن نے دور سے یہ منظر دیکھا تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے لپکا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دلی دمیر کی حالت نے سنگر تیکن کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ اب اس کی تلوار بجلی کی طرح گردش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے وہاں موجود منگول سپاہیوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اب وہ تانگوت کے مقابل کھڑا تھا۔
تمہارا وقت تمام ہوا تانگوت، سنگرتکن نے کہا اور آگے بڑھ کر تانگوت پر حملہ کر دیا۔ وہ شیر کی طرح لڑ رہا تھا اور تانگوت اس کے سامنے قدم نہیں جما پا رہا تھا۔ پھر ایک زبردست وار کے نتیجے میں تانگوت کا ہاتھ تلوار سمیت کٹ کر دور جا گرا۔ جنگل تانگوت کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا تھا، لیکن سنگرتکن کے پاس فالتو وقت نہیں تھا۔ وہ اسے مزید مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے تانگوت کی طرف بڑھا۔ تانگوت اپنے دوسرے ہاتھ سے کوئی چیز زمین سے اٹھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سنگرتکن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ تانگوت کے ہاتھ میں اوغوز کی وہی مہر تھی جو ان کے خیمے سے گم ہوئی تھی۔ سنگرتکن سے گم ہوئی تھی جو ان کے خیمے سے گم ہوئی تھی۔ سنگرتکن نے ایک زوردار وار سے تانگوت کا سر قلم کر دیا اور مہر اس کے ہاتھ سے واپس لے لی۔ تانگوت کے گرتے ہی سنگرتکن کا یہ دیکھ کر سنگرتکن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ تانگوت کے ہاتھوں میں اوغوز کی وہی مہر تھی جو ان کے خیمے سے گم ہو گئی تھی۔ سنگرتکن نے ایک زوردار وار سے تانگوت کا سر قلم کر دیا اور مہر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تانگوت کے گرتے ہی سنگرتکن دلی دمیر کی طرف دوڑا، جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے دم توڑتے دلی دمیر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دلی دمیر، حوصلہ کریں، میں آپ کو بچا لوں گا۔ آپ میری بیٹی اور شہیدوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ ارطغرل بھائی کو بھی بتا دیجیے گا۔ سنگرتکن صاحب، اپنی مختصر سی وصیت کے بعد دلی دمیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ ارطغرل اپنے قبیلے واپس پہنچا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص اداس اور زندگی سے بیزار ہو۔ ارطغرل کا استقبال حائمہ خاتون، گندوگدو اور حلیمہ نے کیا۔ امی جان، یہ کیسی اداسی چھائی ہوئی ہے قبیلے پر؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلتے ہیں بیٹا۔ حائمہ خاتون اسے اندر لے گئیں۔ کیا بات ہے امی جان؟ تاجر افراسیاب نویان کے لیے کام کر رہا تھا، گندوگدو نے بتایا۔ بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسی نے سیلجان کو قبیلے سے اغوا کر لیا تھا۔ فکر نہ کرو، سیلجان اب ٹھیک ہے۔ میں اسے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سپاہی حمزہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کا دل و دماغ قبیلے آنے کے بعد بدل گیا تھا۔ میں نویان کو بھی پکڑ کر قبیلے میں لے آیا تھا۔ گندوگدو نے مختصر تفصیل بتائی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نویان کا بتائیں کہاں ہے وہ؟ ارطغرل نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جب ہم اس کی گردن کاٹنے والے تھے، امیر سعد الدین کوپیک قبیلے میں آ گئے۔ دراصل ہماری ریاست اور منگولوں کے بیچ امن معاہدہ ہو گیا ہے، حائمہ خاتون نے بتایا۔ اس معاہدے کا نویان سے کیا لینا دینا؟ ارطغرل نے چونک کر پوچھا۔ پکڑے جانے والے 3 سپہ سالاروں کے بدلے میں ہم نے نویان کو منگولوں کے حوالے کر دیا۔ امی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی، آپ نے یہ کیسے ہونے دیا؟ ارطغرل نے حیرت سے کہا۔ ہم ریاست کے امن معاہدے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، گندوگدو نے جواب دیا۔
اس نے سیلجان خاتون کو اغوا کیا۔ سوچیں اس قصاب کو دوبارہ موقع ملے گا تو ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ جانتے ہوئے آپ نے اسے کیسے جانے دیا؟ سنگر تکن نے اس بارے میں کیا اقدام کیا؟ اس نے آپ کو کیسے نویان کو چھوڑنے دیا؟ ارطغرل غصے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اور قبیلے کے سرداروں کو اس معاہدے کے لیے رضامند کرنے والا میں ہی تھا۔ وہی تھا۔ حائمہ خاتون نے نیا انکشاف کر دیا۔ اگر تم یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا ہم ان پہاڑوں میں ریاست کی خاطر جان دینے نہیں آئے؟ تو پھر ہم کیسے ریاست کے خلاف جا سکتے ہیں؟ گندوگدو نے کہا۔ شاید خون بہہ جاتا لیکن آخرکار ہم امن پا لیتے۔ جو صلح کا پیغام سعدالدین کوپیک لے کر آیا اس سے ہم اچھائی کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیں۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی غلطیاں کل ہمیں بہت مہنگی پڑیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمیں کیا قربان کرنا پڑتا ہے، ارطغرل نے کہا اور گندوگدو سے مخاطب ہوا۔ سنگر تکن کہاں ہے؟ وہ نویان کے پیچھے گیا ہے۔ دلی ضمیر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ رہائی کے بعد نویان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت نکارہ بجنے لگا تو وہ اٹھ کر میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ سنگر تکن دلی ضمیر کی لاش قبیلے میں لے آیا تھا اور لوگ اس کی موت پر سینہ کوبی کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے دلی ضمیر کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا تو آرتک صاحب نے اسے دیکھ کر اس کی موت کی باقاعدہ تصدیق کر دی۔ اس دوران سردار کرکت اور توتکن بھی نکارے کی آواز سن کر باہر آ گئے تھے۔ دلی ضمیر کی لاش دیکھ کر ارطغرل خود پر ضبط نہیں رکھ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کس نے کیا یہ؟ اس نے سنگر تکن سے پوچھا۔ تانگوت نے، سنگر تکن نے بتایا۔ میں نے تانگوت کو مار دیا لیکن بھاگنے میں نویان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بمسی اور ترگت بھی میدان میں آ گئے تھے۔ دلی ضمیر کی لاش دیکھ کر ترگت بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اپنی بیوی کے بعد آج اس نے باپ کو بھی کھو دیا تھا۔ دلی ضمیر لوہار کبھی نہ بولنے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا۔ نویان اور باچھو محفوظ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ نویان زخمی تھا اور باچھو چاہتا تھا وہ کسی طریقے سے کسی خفیہ جگہ پر چلا جائے تاکہ کچھ عرصہ آرام کر سکے۔ باچھو، دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تانگوت میرے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے نہیں تھکتا تھا۔ باچھو، دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ تانگوت جو میرے ہاتھوں کتے کی طرح دم ہلاتے نہیں تھکتا تھا۔ ہمت نہ کرنا، مجھے کاٹنے کی ہمت نہ کرنا۔ اگر سعدالدین کوپیک نے اس کے سامنے ہڈی پھینکی
تو وہ کبھی بغاوت کی کوشش نہ کرتا۔ اگر سعد الدین کوپیک نے اس کے سامنے ہڈی نہ پھینکی ہوتی تو وہ کبھی بغاوت کی کوشش نہ کرتا، نویان نے خیال ظاہر کیا۔ اسی وقت چند منگول سپاہی تانگوت کی لاش اٹھا لائے۔ نویان نے اٹھ کر تانگوت کا چہرہ دیکھا اور سپاہیوں کو حکم دیا، اس کی لاش سعد الدین کوپیک کو بھجوا دو، اسے اپنا مستقبل دیکھنے دو۔ ان کے جاتے ہی وہ باچھو سے مخاطب ہوا، باچھو، ہمیں فوراً اگدائے خان کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ نویان، تمہارے زخم گہرے ہیں، تمہیں آرام کرنا ہوگا، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، مجھے جنگ کے لیے بڑی اور طاقتور فوج تیار کرنی ہے۔ نویان کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی تھی۔ گمشتکن نے کاروان سرائے کے سعد الدین کوپیک کو یہ اہم پیغام پہنچا دیا۔ گمشتکن نے کاروان سرائے پہنچ کر سعد الدین کوپیک کو یہ اہم خبر پہنچا دی تھی کہ سنگر تکن نے نویان کا تعاقب کر کے تانگوت کو قتل کر دیا ہے، جبکہ نویان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، سنگر تکن اور ارطغرل ہمارے راستے میں آتے رہیں گے۔ گمشتکن نے خدشہ ظاہر کیا۔ کونیا جانے سے قبل ہی دلی ضمیر کے جنازے میں شرکت کروں گا، تم بھی اس کی تیاری رکھنا، چونکہ وہ مرحوم کے قریب تھے، میں اپنے بہادر بھائیوں کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا۔ کونیا جانے سے قبل میں دلی ضمیر کے جنازے میں شرکت کروں گا تو تم بھی اس کی تیاری رکھنا، چونکہ وہ مرحوم کے قریب تھے، تو میں اپنے بہادر بھائیوں کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا، کیا میں نے آپ کو ٹھیک سے سنا؟ امیر سعد الدین کوپیک، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہیں مرنا ہوگا اور آپ ان کے غم میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں، شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ گمشتکن کے لہجے میں حیرت تھی۔ زیادہ وقت کس میں ہے گمشتکن؟ اس نے ایک مکتوب اور تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنا مستقبل دیکھنے دو۔ ان کے جاتے ہی وہ باچھو سے مخاطب ہوا، باچھو، ہمیں فوراً اگدائے خان کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ نویان، تمہارے زخم گہرے ہیں، تمہیں آرام کرنا ہوگا، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، مجھے جنگ کے لیے بڑی اور طاقتور فوج تیار کرنی ہے۔ نویان کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی تھی۔ گمشتکن نے کاروان سرائے پہنچ کر سعد الدین کوپیک کو یہ اہم خبر پہنچا دی تھی کہ سنگر تکن نے نویان کا تعاقب کر کے تانگوت کو قتل کر دیا ہے، جبکہ نویان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، سنگر تکن اور ارطغرل ہمارے راستے میں آتے رہیں گے۔ گمشتکن نے خدشہ ظاہر کیا۔ کونیا جانے سے قبل میں دلی ضمیر کے جنازے میں شرکت کروں گا، تم بھی اس کی تیاری رکھنا، چونکہ وہ مرحوم کے قریب تھے، تو میں اپنے بہادر بھائیوں کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا، کیا میں نے آپ کو ٹھیک سے سنا؟ امیر سعد الدین کوپیک، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہیں مرنا ہوگا اور آپ ان کے غم میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ گمشتکن کے لہجے میں حیرت تھی۔ زیادہ طاقت کس میں ہے گمشتکن؟ اس نے ایک مکتوب اور تلوار کی طرف اشارہ کیا۔ تلوار سے لگا گھاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اگر تم نے اپنی حکومت بنانی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی بھی کسی مسئلے کو تلوار سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کی تلوار کا زخم قائم رہے، جبکہ زبان کی مہارت سے خونریزی کے بغیر فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور لوگوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ جہاں تک بات سنگر تکن اور ارطغرل کی ہے تو ان کی سڑی ہوئی لاشوں کی بجائے
میں ان کو اپنے لیے لڑتے ہوئے مرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کوپیک نے اسے سمجھایا اور پھر واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی سپاہی اس کے پاس ایک ٹوکرا اٹھا لائے۔ جب اس پر سے چادر ہٹائی گئی تو تانگوت کی لاش اس کی منتظر تھی۔ نویان وہ بے اختیار بول پڑا، تو وہ قیمتی مہر اب تمہارے پاس ہے سنگر تکن؟ سعد الدین بڑبڑایا اور پھر اس نے تانگوت کی لاش لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ قبیلے میں دلی ضمیر کے جنازے کی تیاریاں ہو چکی تھیں کہ سعد الدین کوپیک بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کے ساتھ مل کر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس جانے ہی والا تھا کہ سنگر تکن اور ارطغرل اس کے پاس آ گئے۔ میں آپ دونوں حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ارطغرل اور لوہار دلی ضمیر بہت گہرے دوست تھے۔ میں اس معزز اور بہادر بھائی کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے جناب ارطغرل ہمارے سلطان کا فخر اور خوشی۔ سعد الدین نے افسوس کیا۔ امیر سعد الدین کوپیک، کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو پریشان کرتی ہیں، ارطغرل نے کہا۔ بتاؤ، سعد الدین بولا۔ اگر محل میں غدار نہ ہوتے تو سنگر تکن سامنے نہ آیا ہوتا اور ریاست کے لیے کام کر رہا ہوتا۔ اس نویان بدبخت کے لیے اگر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے نہ آتے تو اسے سزائے موت ہو چکی ہوتی اور وہ پرندوں اور بھیڑیوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ فکر نہ کرو ارطغرل، ہم نے محل کو غداروں سے پاک کر دیا ہے۔ سعد الدین مسکرایا۔ لگتا ہے صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی امیر سعد الدین۔ غداروں کے ہاتھ محل سے قبیلے تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کس صفائی کی بات کر رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں یہ ڈورے ہیں، میں خود اسے تلاش کروں گا اور کاٹ دوں گا، چاہے اس ڈور کا دوسرا سرا محل تک ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ ارطغرل نے اسے خبردار کیا۔ اگر تم نے ریاست کے حکم کو ماننا ہوتا تو یہ غریب لوہار زندہ ہوتا۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا۔ ہمارا ریاست کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں امیر سعد الدین؟ سنگر تکن نے احتجاج کیا۔ ریاست کے ساتھ وفاداری کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب دل کرے اس کی فرمانبرداری کی اور جب دل نہ کرے نہ کی۔ اگر تم کو اس سے تکلیف بھی پہنچے تو تم کو ریاست کا حکم ماننا ہوگا تاکہ ریاست تم پر بھروسہ کر سکے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ابتدا سے تانگوت کی ڈوریں میرے ہاتھ میں تھیں۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق جا رہا تھا۔ جب ارطغرل کارا بیگ کے ساتھ الجھا تو سب برباد ہو گیا۔ پھر سنگر تکن آیا اور اس نے میرے گھوڑے کی لگامیں کاٹ دیں۔ امیر سعد الدین کوپیک، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنگر تکن کو امیر سعد الدین کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اگر تم اور لوہار اس کے رستے میں نہ آتے تو تانگوت نویان کو مار دیتا اور اس مہم پر کام کرتا جو تم سالوں سے کر رہے تھے۔ میں نویان کی جگہ تانگوت کو کمانڈر بنانے والا تھا۔ میں اسے سونے اور دوسرے چیزوں سے گھیرے میں لینے والا تھا، لیکن تم نے اور لوہار نے سب کچھ برباد کر دیا۔ حضرات، یہ ریاست آپ جیسے چرواہوں نے قائم نہیں کی۔ بے شک آپ جیسے بہت سے بہادروں نے اس میں ساتھ دیا ہے، مگر ریاست تمہارے تصور سے بھی اوپر ہے۔ ہم ان سرزمینوں پر صدیوں سے ہیں اور ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اس میں حیرت کی بات نہیں۔ میں نے سلطان کو سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جلد ہی وہ تمہاری طرف
خط بھیجیں گے اور میری بات کی تصدیق کر دیں گے۔ میں تم دونوں بہادروں سے امید کرتا ہوں کہ ریاست اور اس کے امیر کی فرما برداری کرنا سیکھو۔ آج کے بعد میری آنکھیں اور کان تمہارے مشاہدے میں ہوں گے۔ انشاءاللہ تم دوبارہ مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اور ہاں، ہم دلی ضمیر کا انتقام لیں گے۔ آج نہیں تو کل نویان مارا جائے گا۔ میں اسے مارنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یقین رکھو کہ وہ تمہارے ہی ہاتھوں مرے گا، کیونکہ یہ تم لوگوں کا حق ہے۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا اور ارطغرل پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ سعد الدین کوپیک نے جواب دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے جانے کے بعد ارطغرل نے سنگرتکین سے پوچھا۔ پتہ نہیں ارطغرل، جس بندے کو سلطان نے خود بھیجا ہو، اگر وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے تو پھر کس پر کر سکتے ہیں؟ ویسے تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سلطان کے خط کا انتظار کروں گا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ تو سنگرتکین آگے بڑھا اور مہر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ ارطغرل آپ یہ مہر محفوظ ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ ارطغرل اب یہ مہر محفوظ ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مہر کسی بہت قابل بھروسہ شخصیت تک پہنچا دو۔ سنگرتکین نے مہر اس کی طرف بڑھا دی۔ میرا کام ختم ہو گیا، اب میں قبیلے میں رہوں گا۔ ارطغرل نے اسے گلے سے لگایا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ قبیلے میں واپس آ کر انہوں نے حائمہ خاتون اور گندوگدو کو سعد الدین کوپیک سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ ارطغرل، کیا سوچ کر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں گمشتکین سے بھی تمہارا رویہ درست نہیں۔ اب تمہارا خیال ہے کہ گمشتکین غداری اور مہر کی چوری میں ملوث ہے۔ گندوگدو غصے سے بولا۔ ارطغرل، کیا بات ہے بیٹا؟ حائمہ خاتون اس سے مخاطب ہوئیں۔ امی جان، یہ کہ گمشتکین اس میں ملوث ہے۔ حائمہ خاتون نے ارطغرل کی جانب دیکھا۔ جس رات یہ مہر چوری ہوئی تھی، صرف تم دونوں جانتے تھے کہ یہ سنگرتکین کے پاس ہے، تو پھر گمشتکین کو مہر کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اور یہ بھی کہ مہر میرے خیمے میں ہے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ امی جان، امیر سعد الدین کوپیک بھی اس بارے میں جانتا تھا۔ سنگرتکین نے وضاحت کی۔